ملک میں رہنے والے مختلف کفار آج کل پیدا ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھے، بعد میں پیدا ہوئے۔ جس طرح ہمارے ہاں یہ قادیانی ہیں جو ختم نبوت کے منکر ہیں، یا روافض ہیں جو صحابہ کو برا کہتے ہیں۔ تو علماء کا، تینوں مسالک کے علماء کا، بریلوی ہوں، اہل حدیث ہوں، علماء دیوبند ہوں، سب نے اتفاق کیا ہے کہ ایسے کفار کو زندیق کہا جاتا ہے۔ یہ عام کافروں کی طرح کافر نہیں ہیں۔ عام کافروں کے ساتھ لین دین کرنا، کھانا پینا جائز ہے، اس لیے کہ جو علل اعلان کافر ہے اس سے مسلمانوں کو خطرہ نہیں ہوتا۔ جو زندیق ہوتا ہے، زندیق کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے، وہ کہتا ہے ہم مسلمان ہیں، یہ ہمیں کافر کہتے ہیں۔ تو ایسا بندہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہے، اس سے خطرہ ہوتا ہے کہ اگر ہم اس کے ساتھ میل جول رکھیں گے تو ہماری اولاد بھی زندیق ہو سکتی ہے، ہمارا بندہ بھی بگڑ سکتا ہے، ان کے عقائد لے سکتا ہے۔ تو عقائد خراب ہونے سے بچانے کے لیے حکم ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ لین دین کرنا، سلام دعا کرنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا یہ جائز نہیں ہے۔ ایسے لوگوں سے بائیکاٹ کیا جائے گا۔ بائیکاٹ سے دو طرح کا فائدہ ہوگا، ایک تو یہ کہ وہ اگر نقصان میں جائیں گے تو شاید کہ توبہ کر لیں، اور دوسرا مسلمان غلط عقیدوں سے محفوظ رہیں گے۔ آج ہم احتیاط نہیں کرتے۔ علماء تو کہتے ہیں جب سے مرزا قادیانی کو کافر قرار دیا گیا تو کتنا عرصہ گزر گیا، لیکن ہم مسلمان ان کی چیزیں کھاتے پیتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے ساتھ لین دین کرتے ہیں، ان کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ ورنہ جس محلے میں کسی ایک بندے سے محلے والے لین دین تعلقات چھوڑ دیں، وہ محلہ چھوڑنے پر مجبور ہو جاتا ہے، وہ اس محلے میں رہ ہی نہیں سکتا، کیونکہ جب سب نے تعلق چھوڑ دیا۔ تو ہم اگر روافض سے، مرزائیوں سے تعلق چھوڑیں گے تو وہ مجبور ہو کر ملک ہی چھوڑ دیں گے۔ لیکن ہمارے مسلمان علماء کی بات کو نہیں مانتے، دین کی بات کو نہیں مانتے، تو نقصان یہ ہوتا ہے کہ آئے دن کوئی نہ کوئی مسلمان قادیانی بن کر، روافض بن کر باہر ملک جا رہا ہوتا ہے۔ پھر بعض لوگ کہتے ہیں جی ہم نے ویسے دستخط کیے، ہم مسلمان ہیں۔ علماء کا فتویٰ ہے کہ جو دستخط کرتا ہے کہ میں قادیانی ہو گیا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، چاہے وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھے۔ لیکن جب ان سے معاہدہ کر لیا لندن جانے کے لیے، برطانیہ جانے کے لیے کہ بھائی ہم تجھے لالچ دیں گے، بعض لوگوں نے پوچھا، طلباء نے پوچھا، بعض باہر جانے والوں نے پوچھا کہ بھائی ہم چلو ویسے وہ لے کے نہیں جاتے تو ہم جھوٹا دستخط کرتے ہیں، ہم ہیں تو مسلمان، جھوٹا دستخط کرتے ہیں۔ علماء نے لکھا جو جھوٹا دستخط کرتا ہے وہ بھی ایمان سے نکل جاتا ہے، وہ مرتد ہو گیا، اور موت کا تو کوئی نہیں پتا۔ برطانیہ میں رہتے ہوئے، لندن میں رہتے ہوئے مر گیا، کفر کی موت مرا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا چہرہ دکھلائے گا؟ تو یہ نقصان ہوتا ہے کہ ہمارے نوجوان ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں، مسلمان سمجھتے ہیں۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، ایسے زندیق لوگوں سے مسلمانوں کا کتنا نقصان کہ تینوں مسالک کثیر تعداد میں ملک پاکستان میں موجود ہیں یا نہیں؟ اہل حدیث ہیں، بریلوی ہیں، دیوبندی ہیں، پورے پاکستان میں ہر جانب سنی ہی سنی ہے۔ روافض کو لے لیں، دشمن صحابہ کو لے لیں، وہ تقریباً 2% ہیں، 2% نہ لگاؤ 4% لگا لو۔ اب سنیوں کے نزدیک پوری دنیا میں محرم میں شادی کرنا گناہ نہیں ہے، بلکہ 10 محرم کو عبادت کرنے پر ثواب زیادہ ملتا ہے، سوگ منانا جائز نہیں ہے۔ لیکن ہم پورے پاکستان میں محرم میں شادیاں کرتے ہیں؟ نہیں کرتے نا، نہ محرم میں شادیاں کرتے ہیں، نہ خوشی کا کوئی فنکشن کرتے ہیں، الٹا بعض لوگ تو جہالت کی وجہ سے سوگ مناتے ہیں۔ اور یہ بری عادت ہمارے اندر کہاں سے آئی؟ یہ دشمن صحابہ سے آئی، کیونکہ اسلام کا تو یہ حکم نہیں ہے، لیکن ان دشمن صحابہ جو چند لوگ ملک میں رہتے ہیں، ان کا غلط عقیدہ، ان کی غلط رسمیں ہمارے اندر آ گئیں۔ اسی لیے احتیاط کا حکم ہے کہ جب ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں ہوگا تو ان کی رسمیں ہمارے اندر نہیں آئیں گی۔ اب اگر کوئی پکا مومن بھی شادی کرنا چاہتا ہے تو پورے خاندان اس کا خلاف ہو جاتا ہے، اور خدا نہ کرے اگر تقدیر میں کوئی نقصان لکھا ہو تو پوری عمر مثالیں دیتے ہیں، ہم نے روکا تھا نا محرم میں شادی نہ کر، اب شادی کی تو یہ نقصان ہوا۔ بھائی شادی اگر محرم کے علاوہ بھی کرتا، جو نقصان مقدر میں لکھا ہے وہ تو ہوتا ہے، لیکن ان کی وجہ سے تو یہ کفار کی اسی وجہ سے انسان آج کے بعد نیت کرے کہ جو مرزائی ہیں، روافض ہیں، انسان ان سے تعلق نہ رکھے، اور ان کی جو کمپنیاں ہیں، خصوصاً مرزائیوں کی جو کمپنیاں ہیں، ان کی چیزوں کا انسان سختی سے بائیکاٹ کرے، نہ خریدے نہ بیچے۔
اگر کہیں غلطی سے کوئی چیز ہاتھ آ جاتی ہے تو اس کو ضائع کر دے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم دوسروں کے ذمہ دار نہیں ہیں، اگر پورے پاکستان والے عمل نہیں کرتے تو ہر ایک نے اپنی قبر میں جانا ہے، کم از کم ہم عمل کر کے ہم اپنی قبر کو جنت کا باغ بنا دیں۔ انسان خود تو بائیکاٹ کر سکتا ہے، دوسروں سے نہ کروائے، دوسرے نہیں کرتے تو نہ کریں۔ تو یہ کفار کی مختلف قسمیں ہیں، تو ان میں سے جو ذمی ہے، جو مسلمانوں کے ملک میں امن کے ساتھ رہتا ہے، عیسائی ہے، ہندو ہے، یہودی ہے، جو علی الاعلان اپنے آپ کو کافر کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کفار کو قتل کرنے سے بلا وجہ منع فرمایا۔ اگر کوئی جائز وجہ ہو جس سے کفر ایسی اس نے حرکت کی جس سے اس کا قتل بنتا ہے، تو شرعی طور پر اسلامی اصول یہ ہے کہ ایسے بندے کو ثبوت کے ساتھ عدالت کے حوالے کیا جائے، خود مارنے نہ لگ جائے۔ ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ پورا ثبوت بھی نہیں ہوتا، ایک نے بات کہی دوسرے نے ثبوت نہیں مانگے، بس جوش میں آ کر مل کے مار دیا، مرنے والا تو مر گیا، اس کا تو جو نقصان ہونا تھا وہ ہو گیا۔ ہمارا نقصان ہوتا ہے کہ جو 600-700 بندہ 400 بندہ پولیس پکڑ کے جیل میں ڈال دیتی ہے، 4 سال وہ جیلیں کاٹتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ حالانکہ ایک نے تو پتھر ہی مارا۔ ایسی جگہ سے انسان دور ہو جائے، جس کا مکمل ثبوت ہو تو اس کو عدالت میں پیش کرے۔ اگر غصے میں آ کر کوئی مسلمان قتل کر دیتا ہے، اگر کوئی مسلمان گستاخی کرتا ہے یا کوئی کافر گستاخی کرتا ہے اور گستاخی کا باقاعدہ ثبوت ہے، یا جس نے دیکھا اس سے برداشت نہیں ہوا، اس نے قتل کر دیا، تو دنیا میں سزا ملے گی، لیکن آخرت کی سزا سے وہ بچ جائے گا، اللہ اسے جنت عطا فرمائیں گے۔ لیکن وہ مسلمان جس کے سامنے گستاخی ہوئی، اسے یقین ہے کہ 100% گستاخی ہوئی اور وہ غصے کو قابو نہ رکھ سکا۔ جس طرح بسوں کا غصہ آتا ہے تو انسان لڑ پڑتا ہے، وہ نفع نقصان کو نہیں دیکھتا، تو غصے کو قابو نہ رکھ سکا، قتل کر بیٹھا، تو ایسا مسلمان کو قانون ہاتھ میں لینے کا گناہ ہوگا، قتل کا گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ جس کو قتل کیا وہ تو مجرم بن گیا تھا۔ لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ قانون ہاتھ میں لینے کے بجائے اگر کوئی گستاخ کہیں موجود ہے، گستاخی کرتا ہے، تو انسان اس کا ثبوت موجود ہو تو عدالت کے حوالے کر دے، عدالت جانے، اس کے کام جانے۔ اگر عدالت نہیں سزا دیتی تو قبر میں عدالت والے مجرم بنیں گے، ہم مجرم نہیں بنیں گے، جو اسلامی نظام کا ایک اصول ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں مسائل سیکھ کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔